الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ آج جو بات بتائی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے جیسے اعمال ویسے حکمراں۔ جیسے اعمال ویسے حکمراں۔ چنانچہ جو سب سے شروع میں ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے ان میں سے سب سے پہلی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے سبب خرابی پھیل رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھا دے، تاکہ وہ باز آ جائے، تاکہ وہ رک جائے، تاکہ وہ باز آ جائے اور کیا کرے؟ رک جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ظہر الفساد، فساد پھیل گیا ہے، قحط سالی آ گئی ہے، بارش کی کمی ہو گئی ہے، پیداوار میں کمی آ گئی ہے، ہر قسم کی معاشرتی بگاڑ اور اخلاقی بگاڑیں، لڑائیاں، ملکی لڑائیاں، آپسی لڑائیاں، جتنی بھی آفات ہیں، مشکلات ہیں، وہ سب کے سب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دوسری آیت ہے، اسی لیے اس آیت میں کہا گیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد ظاہر ہو گیا بر میں اور بحر میں، خشکی میں اور تری میں، بما اس کی وجہ سے کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کی ہے، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہے، یعنی لوگوں نے جو گناہ کیے، بما کسبت سے مراد گناہ ہے، جو کیا کیے ہیں؟ گناہ کیے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کی نحوست سے کیا ہو رہا ہے؟ بر میں اور بحر میں فساد پیدا ہوا ہے، ملکی لڑائیاں ہو رہی ہے، آپسی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے، خود اپنے پر آدمی پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہے، بارش بند ہو جا رہی ہے، قحط سالی آ رہی ہے، یہ سب کے سب کیا ہو رہا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، آدمی اور انسان کے ہاتھوں کے کالے کرتوت کی بنا پر۔ دوسری آیت ہے سورۃ الشورى، جو دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 30 ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ وما اصابکم، اور تم کو جو کچھ بھی پہنچتی ہے مصیبت، وہ تمہارے ہی ہاتھوں کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وما اصابکم، جو کچھ ہی مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ساروں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ یعنی جو کچھ تم برائیاں کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اللہ کی انکار کر رہے ہو، ان گناہوں کی وجہ سے شراب خوری ہو رہی ہے، سود خوری ہو رہی ہے، زنا کاری ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے نئے نئے اسٹائل کے گناہ پیدا ہو گئے، تو یہ سب جو کچھ بھی گناہ کر رہے ہو تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، جتنے بھی کالے کرتوت تمہارے ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کا آپ ملائیے، تو ان دونوں آیتوں کے ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ جو بھی مصیبت اور فساد ہے اس کا سبب خود انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال ہے۔ اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان کے اگر برے اعمال نہ ہو تو یہ مصائب، یہ آفات، یہ فسادات وغیرہ بھی نہ ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ نافرمانی سبب پریشانی ہے اور اللہ کی فرما برداری سبب سکون ہے، سبب سکون ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مشکات المصابیح میں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک و ملک الملوک قلوب الملوک فی یدی وان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوککم علیہم بالرحمت والرأفت وان العباد اذا عصونی حولت قلوبهم بالسخطۃ والنقمۃ فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک ولکن اشغلوا انفسکم بالذکر والتوضع کہ اکفیکم ملوککم، رواہ ابو نعیم فی الحلیہ۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقول، اللہ کہتا ہے انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، ملک الملوک، اور حاکموں کا حاکم ہوں، قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے قلوب اور دل میرے ہاتھ میں ہیں، وان العباد اذا اطاعونی، اور بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، حولت قلوب ملوککم، تو ملوکہم، تو میں بندوں کے بادشاہوں کے قلوب کو پھیر دیتا ہوں، علیہم، ان بندوں کی طرف، بالرحمتی، رحمت کے ذریعے، والرافتی، اور شفقت کے ذریعے، یعنی ان بادشاہوں کے دلوں میں، حکمرانوں کے دلوں میں جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان پہ شفقت اور رحمت کی طرف ان کے قلوب کو پھیر دیتا ہوں، اور بادشاہوں کے دلوں میں، حاکموں کے دلوں میں اپنے بندوں کی طرف سے مہربانی، شفقت، نرمی ڈال دیتا ہوں۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ وَإِنَّ الْعِبَادِ اِذَا عَصَوْنِي، اور میرے بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، حولت قلوبہم، تو میں ان بادشاہوں اور ان حاکموں کے قلوب کو پھیر دیتا ہوں، بالسخطۃ والنقمۃ، کس کی طرف؟ سختی کی طرف، عقوبتوں کی طرف، سزا کی طرف، یعنی جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو پھر میں ان بادشاہوں، حاکموں کے دلوں میں سختی پیدا کر دیتا ہوں، اور اس کی وجہ سے وہ پھر اپنی رعایا پر، اپنے ملک کے اندر رہنے والے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، دعا علی الملوک، بادشاہوں کے لیے بد دعا کرنا، تو مشغول نہ کرو اپنے آپ کو بادشاہوں اور حاکموں کے لیے بد دعا کرنے پر، اپنے آپ کو ان کے خلاف بد دعا میں مت لگاؤ، ولیکن اشغلوا، لیکن مشغول کرو انفسکم، اپنے آپ کو، بالذکر والتضرع، اللہ کی یاد میں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری میں اپنے آپ کو لگاؤ، کہ اکفیکم ملوککم، تاکہ میں تمہارے حاکموں کے لیے کافی ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، حلیۃ الاولیاء ابو نعیم کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس روایت سے بھی صاف صاف یہ معلوم ہوتی ہے بھاب کہ آدمی کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر حاکم اور بادشاہ مسلط ہوتے ہیں، ان کے اوپر حاکم اور بادشاہ مسلط ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مقولہ منقول ہے، ان کا مقولہ نقل کیا جاتا ہے، اور کشف الخفا ایک کتاب ہے اس میں وہ موجود ہے۔ تو کشف الخفا والے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں اعمالکم عمالکم،
اعمالکم اعمالکم وکما تکونون یولی علیکم، یعنی تمہارے حکمراں تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے ایسے ہی تمہارے اوپر حکمراں آئیں گے، وَكَمَا تَكُونُونَ، اور جیسے تم ہوگے یُوَلَّى عَلَيْكُمْ، ایسے ہی تمہارے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ اگر تمہارے اعمال درست ہوں گے تو تمہارے حکمراں بھی درست ہوں گے، اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو تمہارے حکمراں بھی کیا ہوں گے؟ خراب ہوں گے۔ منصور ابن اسود رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اس آیت کی تفسیر ہم نے ان سے پوچھی، حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں منصور ابن الاسود، تو منصور ابن الاسود رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے آیت ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اس آیت کے بارے میں پوچھا، اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو حضرت نے بتلایا، کون کہتے ہیں؟ امام اعمش، کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس بارے میں سنا، امام اعمش تابعی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جائیں گے تو ان پر بدترین حکمراں مسلط ہو جائیں گے۔ اس آیت کا یہ مطلب حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے نقل کیا ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے بہقی میں، کہتے ہیں کہ ان لکل زمان ملکا یبعثہ اللہ علی نحو قلوب اہلہ فاذا اراد صلاحهم بعث علیہم مصلحا واذا اراد ہلاکہم بعث علیہم مترفیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کا بادشاہ اس زمانے والوں کے دلوں کے حالات کے مطابق بھیجتے ہیں، اس زمانے کے لوگوں کے قلوب جیسے ہوتے ہیں، اعمال جیسے ہوتے ہیں، بادشاہ اور حاکم بھی اس کے اوپر ایسا ہی مسلط کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رعایا کے ساتھ حکمرانوں کے رویے کا تعلق باطنی طور پر لوگوں کے اعمال اور کردار سے ہوتا ہے۔ اگر رعایا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور ان کے اعمال و معاملات بالعموم صحیح اور نیک کرداری کے پابند ہوتے ہیں تو ان کا ظالم حکمراں بھی ان کے حق میں عادل بن جاتا ہے، نرم خو ہو جاتا ہے، ان کے لیے شفیق بن جاتا ہے، اور اگر رعایا اللہ کی سرکشی اور طغیانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال و معاملات عام طور پر بد کرداری کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں تو پھر ان کا عادل اور نرم خو حکمراں بھی ان کے حق میں غضبناک اور سخت گیر بن جاتا ہے۔ اس لیے سب کچھ خود آدمی کے اعمال کی بنا پر ہو رہا ہے، لہذا حکمراں کے ظلم و ستم اور ان کی سخت گیری اور انصافی پر ان کو برا بھلا کہنے اور ان کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں اپنی بدعمالیوں پر ندامت کے ساتھ خوب توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں خوب عاجزی زاری کے ساتھ التجا اور فریاد کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال اپنے معاملات کو مکمل طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع کر دینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی شفقت متوجہ ہو اور ظالم حکمراں کے دل کو عدل انصاف اور نرمی اور شفقت کی طرف اللہ کیا کرے؟ پھیر دے، کیا کرے؟ ان کو نرمی کی طرف پھیر دے۔ اس لیے آدمی کو کیا کہتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے جب انتخابات ہو، کہیں پر بھی، ملک میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، تو اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہم لا تسلط علینا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، یہ دعا ہے، یہ دعا بکثرت پڑھنی چاہیے، ترمذی کی روایت ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ ایک طویل اور لمبی چوڑی دعا ہے۔ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محفل اور مجلس سے اٹھتے وقت اپنے لیے اور اہل مجلس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں مکمل روایت اس طریقے سے ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا۔ اب اس کے بعد یہ دعا آ رہی ہے، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں نقل کیا ہے۔ البتہ بعض لوگ ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، ولا یخافک فینا، تو یہ سنن ترمذی میں نہیں ہے، ممکن ہے کسی کتاب میں ہو، میں نے جو کتابیں پڑھی حدیث کی اس میں یہ کیا کہتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ملی۔ تو یہ کیا ہے؟ مسنون دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسنون دعا ہے کہ آدمی اس کو کیا کرے؟ پڑھتا رہے، یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، خوب دعا پڑھتا رہے۔ کیا کہتے ہیں جب انتخابات ہو، ووٹ وغیرہ کسی صوبے میں کسی ملک میں ہو تو یہ اس کو خوب پڑھتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خوب عمل کی توفیق دے۔